حیات بلوچ کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے آئے اور اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں ان کے ترلے منتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اس کو 8 گولیاں مار دی، 8 گولیاں مار کے اس کے ماں باپ کے سامنے اس کو شہید کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد لکی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں، میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کی ایک بیٹی فرح عظیم شاہ۔ ان سے ہم بات کریں گے جو حیات بلوچ کے ساتھ جو ایک افسوسناک، انتہائی افسوسناک واقعہ گزشتہ چند دنوں پہلے بلوچستان میں پیش آیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ آپ سے ہے کہ جو یہ حیات بلوچ کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ بلوچستان میں چند دن پہلے ہوا، اس پر آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا پلیٹ فارم فراہم کیا اتنے اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں، آج کل پورا بلوچستان سراپے احتجاج ہے اور حیات بلوچ، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ حیات بلوچ ایک 25 سالہ لڑکا اور ذکریہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جو کراچی میں پڑھتا تھا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا کے حالات چل رہے ہیں تو جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بند ہیں، تو یہ چھٹیاں گزارنے دشت کے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی بدحالی، اگر میں آپ لوگوں کو سب کو بلوچستان کی سیر کرواؤں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ بلوچستان کتنا بدحال ہے، اور وہاں کے جو غریب عوام ہیں ان کے پاس سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس مشکل حالات میں وہاں کے جو نوجوان بلوچ ہیں وہ اپنی محنت، اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہو کے محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ایون کہ صاف پینے کو پانی بھی نہیں ہوتا، صحت کی سہولتیں بھی نہیں ہیں، ایجوکیشن کی بھی کوئی سہولتیں وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ حیات بلوچ چھٹیاں گزارنے دشت کے علاقے اپنے گاؤں میں گیا اور وہاں پر اس کے غریب باپ نے قریب ہی ایک باغ تھا کھجوروں کا جو ٹھیکے پر لے رکھا تھا، وہاں پر وہ اپنی محنت کر رہے تھے۔ ایف سی کی گاڑی وہاں سے گزری ہے اور وہاں پر کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب سیکیورٹی ایجنسیز پہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا ویسے بھی پاکستان میں کسی بھی ایریا میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ جا کے علاقے کو حصار میں لے لیتی ہیں، تو ایف سی نے بھی وہی کیا، وہاں پر علاقے کو انہوں نے حصار میں لیا اور قریبی جب یہ لوگ ان کو وہاں پر نظر آئے تو اس نوجوان کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے آئے اور اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں ان کے ترلے منتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اس کو 8 گولیاں مار دیں، 8 گولیاں مار کے اس کے ماں باپ کے سامنے اس کو شہید کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کیا اس سے یہ پوچھا گیا؟ اس سے انویسٹیگیشن کی گئی؟ چلیں میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ حیات بلوچ کا قصور تھا۔ اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 9 کے تحت جو ہمارے آئین میں ہے، پاکستانی آئین میں آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کی عزت و مال اور جان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ بغیر انویسٹیگیشن کیے ہوئے حیات بلوچ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور اس کے ماں باپ کے سامنے اسے مار دیا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس کے بعد ایف سی کے جو عہدیداران تھے وہ اس کے گھر بھی گئے، فاتحہ بھی پڑھی اور کچھ کمپنسیٹ بھی کر دیں گے، پیسے دلا دیں گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، ہمارے جو بلوچ جتنے بھی اسپیشلی میں بلوچ بیلٹ کو یہاں پر فوکس کروں گی کیونکہ میں خود بھی ایک بلوچ ہوں اور کلات کے ایریا سے بلونگ کرتی ہوں۔ ہمارے جو بلوچ غریب وہاں پر لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ شہروں میں بیٹھ کے کراچی، لاہور اور یہ پشاور، یہ جو آپ شہر دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو مین ایک کوئٹہ سٹی بھی ہے نا، وہ بھی بدحالی کا شکار ہے۔ تو وہاں کے آپ پھر بلوچ بیلٹ میں جب آپ انٹیریئر میں آ جاتے ہیں، گاؤں کی طرف، ولیجز کی طرف آ جاتے ہیں، ان کا تو زیادہ ہی برا حال ہے۔ تو وہ بڑے مشکل حالات میں وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تھوڑی بہت علی وہاں پر اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے کہ لوگ پڑھائی کی طرف آ رہے ہیں، وہ بھی خود اپنی محنت سے۔ میں یہاں ایک اور یہ بھی چیز کہوں گی، دیکھیں یہ بہت اہم ایشو ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ہر طریقے سے ہائی لائٹ کروں اور بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس تھوڑے وقت میں آپ کو سمجھا سکوں اور اس پروگرام کے ذریعے پورے پاکستان کو سمجھا سکوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان ہمارا 44% پورے پاکستان کا حصہ ہے اور بلوچستان کے منرل ریسورسز کے بارے میں تو آپ سنتے ہی ہیں، گوادر پورٹ
اگر نہیں ہوگا تو پاکستان میں سی پیک نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر کے کہتی ہوں کہ اگر گوادر نہیں ہوگا تو سی پیک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ گوادر کے لوگوں جہاں پر بلینز روپے کا یہ پروجیکٹ چائنا چلا رہا ہے وہاں کے چند ہزار لوگوں کو صاف پینے کا پانی تک مہیا نہیں ہے. ابھی تک بھی حکومت کچھ نہیں کر سکی. اور یہ ایک حیات بلوچ نہیں ہے علی، اس طرح کے سینکڑوں حیات بلوچ اب تک مر چکے ہیں. یہ جو بلوچستان کا مسئلہ تھا یہ 2003 سے شروع ہوا تھا اور پھر 2005 میں حالات اس وقت بدتر ہو گئے جب نواب بگٹی کے قلعے پر حملہ کیا گیا. اور نواب بگٹی کے ساتھ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ میری بات سنیں، وہ تو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھا، وہ گورنر بلوچستان رہ چکا ہے، وہ منسٹر رہ چکا تھا، وہ تو اسٹریم لائن میں تھا. آپ مجھے بتائیں کہ نواب بگٹی کا کیا قصور تھا؟ چلیں اگر میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ نواب بگٹی کا قصور تھا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اپنے علاقے میں اس نے کچھ بھی مہیا نہیں کیا، کوئی بھی سہولت نہیں دی، کیا یہ طریقہ کار ٹھیک تھا؟ کیا اس طریقے سے اسے مارنا چاہیے تھا؟ اس کے بعد مزید نفرتیں پھیلیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 2003 میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے، لوگوں پر قاتلانہ حملے ہوئے، راکٹ لانچ سے وہاں پر حملے ہوئے، بام بلاسٹ ہوئے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اور اس کے بعد مسنگ پرسنز کی میں یہاں پر بات کروں گی. ابھی اختر مینگل نے نیشنل اسمبلی میں ہزاروں کی تعداد میں، مجھے 1 منٹ دیں کیونکہ میں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے اور میں نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے جو لوگ ہیں ہمارے، ہاں جی، سردار اختر مینگل نے 5700 مسنگ پرسن کی ایک لسٹ نیشنل اسمبلی میں جمع کروائی تھی، اور جس میں سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان جو مسنگ ہیں ان کی مسخ شدہ لاشیں سڑکوں سے ملتی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، بلوچستان مالا مال صوبہ ہے، وہاں ہر چیز خدا کے کرم سے ہر چیز ہے، ہر نعمت ہے. بلوچستان کو آپ نے شروع سے نگلیکٹ کیا ہے. بلوچستان کے اپنے لوگوں نے بھی، نواب سرداروں نے، اپنے اپنے علاقوں کے معتبرین نے بھی، اور بلوچستان کو فیڈرل کی طرف سے بھی نگلیکشن ملی ہے. دیکھیں آج میں آپ سے یہ پروگرام اس لیے کر رہی ہوں کہ میں ایک ادارہ ایمان پاکستان کے نام سے چلاتی ہوں. بلوچوں کی ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے. بلوچ عزت پر اپنی جان دے دیتی ہے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے یہ لوگ. اور آپ کو میں بتاؤں ایک ریسرچ کے مطابق ایک بہت بڑا اسکالر یورپین یا کسی یو ایس سے یا یو کے سے، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے ویورز بھی ٹھیک کروائیں گے، اینی ہاؤ اسکالر پاکستان کے وزٹ پر آیا تھا اور اس نے تمام جتنے بھی ہمارے طبقات کاسٹ یہاں پر ہیں سب پر ریسرچ کی تھی. ان دا اینڈ اس نے یہ ریزلٹ دیا تھا بلوچوں کے لیے کہ بلوچوں کو عزت دیں اور پھر بلوچوں سے کچھ بھی کروا لیں. علی میں یہاں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں خود بھی ایمان پاکستان جو میرا ایک ٹرسٹ ہے، تحریک ہے، اس پہ میں نے بلوچستان کے بلوچ لڑکوں کو لڑکیوں کو بہت موبلائز کیا ہے. جب میں خود بھی پروگرام کرنے جاتی ہوں اپنے ہوم ٹاؤن اور راستے میں ان چوکیوں پر کھڑے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو یقین جانیں اتنی بدتمیزی سے وہ پیش آتے ہیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں. بلوچستان بہت سینسٹیو علاقہ ہے. بلوچستان ہر نعمت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کی نظریں ہیں بلوچستان پر. بلوچستان پاکستان کی طاقت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ہسٹری میں نہیں جاتے. دیکھیں پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ بلوچستان ایک آزاد ریاست تھی جب پاکستان بنا تھا. قائد اعظم ایک ویژنری لیڈر تھے، وہ خان آف کلات سے ملے اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ آپ ہمارے ساتھ پاکستان میں شامل ہو جائیں. چند جو ہمارے لوگ تھے وہاں پر بلوچ، انہوں نے خان کو کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے. تو اس میں کیا برائی تھی؟ آپ مجھے بتائیں، اس میں کوئی برائی ہے کہ آپ کسی کے گھر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ شامل ہو جائے؟ کیا اس کو اپنے گھر کے بارے میں فیصلے کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے؟ چلیں وہ بات ہم ختم کر دیتے. ہم جو گڑے مردے ہیں اسے نہیں اکھاڑتے. اب میں آپ کو یہ ایک بہت کھل کے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اس پروگرام کے ذریعے تمام پاکستانیوں کو کہ بلوچستان کے بلوچ محب الوطن ہیں. بلوچستان کے بلوچ اپنی عزت پر کھیل کے پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دینا جانتے ہیں. خدارا ان کی طرف توجہ کریں، ان کے اوپر ظلم نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں
میں سب کو اس پروگرام کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا یہ پروگرام ہمارے جتنے بھی مین پاکستان کے عہدیداران ہیں وہ بھی دیکھیں، تو اس پروگرام کے تھرو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ظلم اتنا کرو کہ جتنا برداشت کر سکو۔ یہ مسخ شدہ جو لاشیں سڑکوں پر ملتی ہیں، یہ حیات بلوچ جیسے سینکڑوں کیسز جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لاوارث نہیں ہیں، اور ان کا وارث کون ہے؟ خدا۔ اور یاد رکھیں، ظلم اتنا کریں کہ جتنا برداشت کر سکیں، کیونکہ ظلم آخر ظلم ہے، جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہ میرا پیغام تمام پاکستانیوں کو ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حیات بلوچ کا جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ایک نفرت کی آگ لگ گئی ہے بلوچستان میں، جو ہسٹری نہیں جانتے لوگ اور ٹی وی پروگرامز پہ بیٹھ کے بلوچستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے ان کے اوپر کہ پہلے آپ روٹس میں تو جائیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ بلوچستان کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اور پھر جب آپ نے بلوچستان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تو پھر اس کے لوگوں پر رحم تو کرتے، اس کے لوگوں کو اس کے حقوق تو دیتے۔ اس کے غریب عوام کی میں آواز ہوں علی۔ ایمان پاکستان تحریک، ایمان پاکستان ٹرسٹ غریب عوام کی آواز ہے، ان کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے کئی سالوں سے، اور میں صرف یہاں بات کروں گی معصوم اور غریب لوگوں کی کہ ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے جو نواب سردار یا جو عہدیداران ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے جو معتبرین ہیں، وہ بھی ان کو حقوق نہیں دیتے۔ جو حکومت سے فنڈ ملتا ہے وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، تو غریب عوام تو رلتی رہتی ہے۔ وہاں پر تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جب زلزلہ آیا تھا جن دنوں میں، اور ہم وہاں پر سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے تھے، یہ جو نیسلے کے جوس کے ڈبے ہیں، جب ان بچوں کو، وہاں کے بچوں کو پکڑائے گئے تو انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے اس کے اندر سٹرا ڈال کے پینا کیسے ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ بلوچستان کہاں پر ہے؟ بلوچستان پاکستان کی طاقت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گوادر پورٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر گوادر پورٹ نہیں بنے گا تو سی پیک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف توجہ کریں۔ اور ایک اور پیغام میں دینا چاہوں گی، ہمارے اپنے جو معتبرین ہیں بلوچستان کے، اپنے اپنے علاقوں کے، جیسے وہ اپنے بچوں کے لیے لائف کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ ان کے اپنے گھر دیکھیں محلوں میں رہ رہے ہیں، اور آپ ان کے اپنے علاقے جا کر دیکھ لیں تو بدحالی کا شکار ہیں۔ صاف پینے کا پانی لوگوں کو نہیں ہے، صحت کی سہولتیں لوگوں کو نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، ان امپلائمنٹ سے لوگ مر رہے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ تو بلوچستان کی معاشیات پہ آپ لوگ توجہ دیں، وہاں کے غریب عوام پر آپ لوگ توجہ دیں اور ان کی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور میں بات یہاں پر کرتی چلوں کہ ابھی پرسوں ہی ہمارے حاصل بزن جو ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارے جو بلوچستان کے پولیٹیشنز ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، کئی بار منسٹر، فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تمام معتبرین کو ان کی اس دردناک موت پر میرا یہ پیغام ہے کہ حاصل بزن جو کتنے سال جی گئے، آخر قبر میں چلے گئے۔ ہم نے بھی ایک دن قبر میں چلے جانا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے اعمال جائیں گے وہاں۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہاری کتنی بڑی گاڑی تھی یا تمہارا کتنا بڑا گھر تھا، اللہ نے ہم سے یہ سوال کرنا ہے کہ تم میرے لوگوں کے لیے کیا کر کے آئے، تمہارے اعمال کیا تھے، تمہاری اخلاقیات کیا تھیں۔ تو ان سب کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ لوگوں کو اپنے بچے عزیز ہیں نا، اسی طریقے سے آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے بچے ہی ہیں، ان کے لیے بھی ویسا ہی درد رکھیں۔ اگر آپ لوگ اپنی جیبوں میں جتنا کمایا ہوا ہے نا اب تک، اگر آپ لوگ اپنی جیبوں سے بھی اپنے اپنے علاقوں پر خرچ کر دینا تو بلوچستان پیرس بن جائے گا۔ اچھا میڈم، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس طرح کی جو بلوچستان میں غیر اخلاقی واقعات پیش ہوتے ہیں افسوسناک، ان پہ کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو علی میں یہ کہوں گی کہ بلوچستان اگر ان سے نہیں سنبھل رہا تو بلوچستان ایمان پاکستان کی ٹیم کو دے دیا جائے اور ہمیں 2 سال کا عرصہ دے دیا جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم بلوچستان کو کس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں، اور بلوچستان کی طاقت سے پھر پاکستان کیسے پھلتا پھولتا ہے۔ بہت ایزی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ مس مینجمنٹ کا شکار ہے، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ میرے ساتھ یوتھ کام کرتی ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں، وہ پاکستان سے نفرتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی تو سوچنے کی کوشش کریں کہ وہ پاکستان سے نفرت کیوں کرتے ہیں،
کیونکہ آپ ان کو کچھ دے ہی نہیں رہے. ان کے علاقے تو جا کے دیکھیں, اور اگر وہ اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں, وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں, تو آپ ان کو غدار کہہ کے مار دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ریاست کی کیا یہ ذمہ داری ہے؟ میں دوبارہ یہاں پر دہراتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت آرٹیکل نمبر 9 کے تحت عزت جان مال ہر شہری کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو تحفظ دے یا ان کو مار دیں. اس طرح کے جو حیات بلوچ کے واقعات ہیں علی, یہ کئی سالوں سے ہو رہے ہیں, اور خدارا پاکستان کو بچائیں, پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائیں. ہر بلوچ پاکستان سے عشق کرتا ہے. بلوچوں کے حوالے کر دیں پاکستان, آپ دیکھیں پاکستان دن بدن کیسے ترقی کرے گا. اور پاکستان, ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. میں خود ایک بلوچ ہوں, میں کلات سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں پاکستان کو دنیا بھر میں ریپریزنٹ کرتی ہوں. اور بلوچستان میں جب اس قسم کے جہاں بھی میں جاتی ہوں تو مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ بلوچستان سے. میں زیادہ توجہ کا مرکز میں بن جاتی ہوں کیونکہ میں بلوچستان سے ہوں, پھر میں ایک عورت ہوں. یہاں تک پہنچنے میں علی میں نے بھی بڑی سٹرگل کی ہے, میں نے بھی بہت ظلم برداشت کیے ہیں, لیکن ہر کوئی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا. تو بلوچستان کے عام عوام جو ہے ان کی طرف توجہ دیں. بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے, معاشی مسئلہ ہے, معاشی مسئلہ ہے. میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ بلوچستان پر دنیا بھر کی نظریں ہیں. یہ سمجھیں کہ بلوچستان پہ دنیا بھر کی نظریں کیوں ہیں, کیونکہ بلوچستان مالا مال صوبہ ہے. بلوچستان کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے لوگوں سے خطرہ ہے. جو ایف سی اہلکار گرفتار ہوئے ہیں, اب ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ کوئی حکومت کی طرف سے یقین دہانی دلوائی ہے؟ دیکھیں, یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جس اہلکار نے فائرنگ کی تھی اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. ایک تو ہماری پاکستانی قوم کی یاداشت جو ہے نا علی, وہ بڑی کمزور ہے. ہم 5 دن پیٹتے ہیں, میڈیا بھی پیٹے گا, لوگ بھی پیٹیں گے, 10 دن بعد ہم اس واقعے کو بھول جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں نا, یہ بھی پاکستانیوں کے جو نیچر ہے نا اس سے بہت اچھے سے واقف ہیں. تو خدارا یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں نا, ان کو بھولا نہ کریں, اور ریپیٹڈلی میں آپ کو بھی بلکہ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ریپیٹڈلی ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا کریں. 4 لوگوں میں بھی اویئرنیس لے آئیں گے نا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایف سی کا جو اہلکار ہے اور اس قسم کے واقعات کو ہم کیسے روک سکتے ہیں, یا انویسٹیگیشن کا ہمیں کیا یقین. کل 22 اگست ہے اور احتجاج کا دن ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو یہ پیغام دیتی ہوں اپنے تمام بلوچستانی غریب عوام کو کہ میں ان کے ساتھ ہوں. عوام ایمان پاکستان ان کے ساتھ ہے, اور ہم اس پروٹیسٹ میں آگے اور پیش رہیں گے. اور ہم یہ سب کو کہتے ہیں کہ میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ ظلم بند کر دیا جائے. ظلم اتنا کریں کہ جتنا آپ سہ سکیں. خدارا مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا یہ جو لڑکا حیات بلوچ اپنے ماں باپ کے سامنے سسک کے مر گیا, کیا ایف سی والے اس حیات بلوچ کو واپس لا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, کیا واپس لا سکتے ہیں؟ اس قسم کے جو حالات, اس قسم کے جو واقعات ہیں, کیا ان کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ حالات کس طرح درست ہوں گے. پہلے ہی آپ نے پاکستان بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا آپ کی اپنی غلطیوں سے, ورنہ قائد اعظم تو بیچارے پاکستان بنا کے کچھ دنوں میں ہی مر گئے. اگر وہ اتنے ویژنری لیڈر تھے, اگر چند سال ان کو زندگی کے مل جاتے تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. اور یہاں میں ایک اور ذکر کرتی ہوں علی, فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا, قائد اعظم کی بہن کے ساتھ اس پاکستان میں کیا ہوا کہ جب وہ الیکشن میں کھڑی ہوئیں تو ان پر کتنے کرپشن کے, ان پہ کتنے کرمنل الزامات لگا کے ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا. جب پاکستان بنانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو ہمارا تو پھر اللہ ہی حافظ.